مجھے دیکھنا ہے کہ میرے مولا کو کیا پسند ہے. تبھی فرمایا کہ عابد بن، عبادت گزار بن. یہ نہیں کہ مجھے کہاں مزہ آ رہا ہے، یہ دیکھو تیرا رب کہاں پہ راضی ہے. صلی اللہ علیہ محمد تبھی ہے کہ انسان اپنی ایکٹیویٹیز کو غور کرے. مرکز محور پروردگار ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آقا حسین کو مزہ آ رہا تھا جب سکینہ کو کیسا دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر حسین راضی تھے کہ میرا رب راضی ہے. حسین کی زندگی کا گول تو ہی دین کو بچانا. ہماری زندگی کا گول یہی ہے کہ اس کائنات پہ نظام الہی، حکومت الہی کو نافذ کرنا. کائنات کا بندہ اللہ اکبر کمانا ہوگا. پچھلے سال میں نے اس میں کہا کہ یہی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی کا غور ہوتی ہے کہ مسلمان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ. میں نے کہا آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، اور انگلینڈ میں بیٹھے کرسچن لا الہ الا اللہ نے کہا، انڈیا میں بیٹھے ہندو نے لا الہ الا اللہ نے کہا، چائنا میں بیٹھے بدھسٹ نے لا الہ الا اللہ نے کہا. تو اگر میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو میری زندگی میں اور اس کی زندگی میں کوئی ڈفرنس تو ہو. یہ لا الہ الا اللہ مجھے کیا دے رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ بولوں؟ اگر لا الہ الا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں دے رہا، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر علی ولی اللہ مجھے کچھ بھی نہیں دے رہا، یعنی اب وہاں سے آ کر مسلمانوں میں آئے، ایک مسلمان صرف محمد رسول اللہ کہتا ہے، شیعہ علی ولی اللہ کہتا ہے، اس کا محمد رسول اللہ اور میرا علی ولی اللہ کہنا، اس علی ولی اللہ نے میری زندگی میں کون سا افیکٹ ڈالا ہے؟ اس لا الہ الا اللہ نے میری زندگی میں کون سی تبدیلی لائی ہے کہ میں اس کافر کو یہ کہوں کہ تم نے نہیں کہا، میں نے کہا لہٰذا میں تم سے بہتر ہوں. ایسی کون سی چیز میری زندگی میں تو میں پروف کروں ہاں میں تم سے بہتر ہوں، جبکہ میرا کاروبار بھی اسی جیسا، میری رشوت لینا بھی اسی جیسی، میرے کام بھی اسی جیسے، میرا کردار بھی اسی جیسا، میں ہوں ہی اسی جیسا. پھر اس لا الہ الا اللہ نے میری زندگی میں کیا لایا؟ اللہ فرماتے لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ کامیاب ہو جاؤ. خدا میں تو کامیاب نہیں ہوا، یہ معاشرہ تو کامیاب نہیں ہوا، یہ مسلمان جو دوسرے کو چیز پھاڑ رہے ہیں یہ تو کامیاب نہیں ہوئے کہ انہوں نے کہا ہے مانا نہیں ہے. سب کو ہونا چاہیے. اس کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اگر انسان اس فلسفے کو سمجھ لے. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میں، یہ ممبر میرا ہے، یہ کرسی میری ہے، یہ بچہ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کراچی میرا ہے. جب میں کہتا ہوں نا اس چیز کی میرے اندر محبت آتی ہے. جب کہتا ہوں یہ میرا گھر ہے تو میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ کا گھر صاف ستھرا ہوگا. اچھا خدا آپ کا گھر صاف ہے، گلی میری ہے کہ گلی میری ہے، گھر میرا ہے. یہاں پہ انگریز کو دیکھو، انگریز نے ترقی کی، انگریز اس میں سے نکلا. گھر میرا ہے، میں نے صاف کیا. میرا بیٹا ہے نا، اس کو اچھے اسکول میں پڑھاؤں گا. میری بیٹی ہے نا، اس کو اچھے کپڑے لے کے دوں گا. اچھا خدا آپ کے کونے میں ایک اور آپ کا ہمسایہ علی کا جانے والا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، غریب ہے. آپ کی بیٹی اچھے کپڑے پہنتی ہے، میری بیٹی نہیں نا، فلاں کی بیٹی ہے. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے اندر سے ظلمیں ختم ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہو لا الہ، سب کہو، قولو، سب کہو. میں کسی ایک کا اللہ نہیں ہوں، سب کا اللہ ہوں. اشیاء تم بھی کہو میرا اللہ، سنی تم بھی کہو میرا اللہ، سب کہو میرا اللہ. جب اللہ میرا ہوا تو یہ ملک کس کا ہوا؟ میرا ہوا کہ میرے اللہ کا ہوا؟ جب میں کہتا ہوں تو میں سرحدیں کھینچتا ہوں، جب میں کہتا ہوں تو میں پوائنٹس بناتا ہوں، یہ میرا یہ تیرا. لیکن جب کہتے ہو نا قولوا لا الہ الا اللہ، مطلب سب میرے اللہ کا، میرا کچھ بھی نہیں. بچہ، اولاد، گھر، گلی، سب میرے اللہ کا. اب جب سب اللہ کا ہے اور سب ہمارے اللہ کا ہے تو میری گلی بھی کس کی ہے؟ میرے اللہ کی. میرا گھر بھی کس کا ہے؟ میرے اللہ کا. میرا روڈ بھی کس کا ہے؟ میرے اللہ کا. جب تیرے اللہ کا ہے تو سب مل کے ساتھ کرو نا. تو ملک صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پولوشن ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سب
پھر وہ بچہ جو کونے میں یتیم پڑا ہوا ہے میرے اللہ کا ہے، اللہ میرا ہے، وہ میرے اللہ کا ہے، اللہ میرا ہے، تو میں اس کو خرچ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اب سمجھ آیا کہ مولا علی سفرے سے حسن کا لقمہ اٹھا کے یتیم کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح حسن اللہ کا ہے اسی طرح وہ یتیم بچہ بھی اللہ کا ہے۔ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر نیند میں بتایا، اتنا احساس غریبوں کو کرایا، کیونکہ علی نے لا الہ الا اللہ کے کانسیپٹ کو سمجھا تھا۔ تبھی جب گھر پہ حملہ ہوتا ہے مگر مسلمانوں کو دیکھیں ظلم کرنے آئے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کے بندے ہیں، ان کی ہدایت کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہاں پر علی نے جذبات سے کام لیا تو آج جعفر طیار کی امام بارگاہ میں یہ مومن بیٹھے نہ ہوتے، آج یہ مجلس نہ ہو رہی ہوتی، تو ایک قطرے نے اہل بیت کے خون کے قطرے نے کائنات میں ہدایت کو پھینک دیا۔ ہدف کائنات کو سمجھو، ہدف خلقت کو سمجھو، ہدف یہی ہے کہ اپنے لیے نہیں آیا تو اپنے رب کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی میرے عزیز، انسان اگر اپنے وجود کو خالص کرنا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ میں تھوڑا بہت نفاق کی بات کروں گا کہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ یہ نفاق آج جن لوگوں نے لوگوں کو علی کے سامنے کھڑا کیا، 3-4 مجالس صرف درکار ہے، میں نے آج تک پڑھی نہیں، اساس موضوع ہے لیکن پڑھوں گا کہ عالم اسلام کی وہ شخصیتیں جب رسول آئے تو پہننے کے لیے کپڑے تھے، اور جب رسول کا انتقال ہوا جناب عمر کے زمانے میں اتنی دولت ان کو ملی، اتنی دولت، میں نے کس مجلس میں کہا تھا کہ عربی میں ملین کا لفظ نہیں تھا اس زمانے میں، ملین 10 لاکھ بنا ہوا ہے تو 1 ملین بنتا ہے۔ زبیر جب دنیا سے جاتے ہیں 20 ملین درہم اس کی ملکیت، کہتے ہیں وہ سونے کے جو سکے یا چھوڑ کے گیا تھا، لوگوں نے اس کو توڑ کے لوگوں کے ہاتھوں میں زخم کر دیا، اتنی لوگ کہ سمجھ میں نہ آیا اس کے ورثاء میں اس کو تقسیم کیا جائے تو کیسے دیتا ہے۔ عام سے انسان کو عقل ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی، جب پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہو کہ لوگوں نے دولت کہاں سے جمع کی، روسی علی کے در پہ جاتے جو ہر میدان میں آ گئے، علی کے پاس دولت کیوں نہیں، نبی کی بیٹی کے پاس دولت کیوں نہیں، ان کے نواسوں کے پاس دولت کیوں نہیں؟ 5-6 لوگ ہیں جنہوں نے اتنی دولت جمع کی خلیفہ ثانی کے زمانے میں، جن میں طلحہ شامل ہے، جن میں زبیر شامل ہے، جن میں سعد شامل ہے۔ اور تاریخ میں جب ان کے بچے دیکھو گے تو بچوں کا کردار ایک نظر آئے گا۔ اس قرآن میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں علیین بھی ہو سکتے ہیں، اسفل السافلین بھی بن سکتے ہیں۔ تمہیں پرکھنا پڑے گا یہ دولت کہاں سے ملی، یہ مال کہاں سے ملا، تو یہی دولت اہل بیت کے اگینسٹ استعمال کی گئی، اسی دولت کو استعمال کیا گیا۔ ایک سمپل سی کرسی ہے جس پہ لاکھوں جھگڑے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ لگ جاتے ہیں، کیسے ممکن رسول آ رہے ہیں اور اتنی بڑی کرسی اس کو جھگڑے پاؤ۔ تو اگر معاشرہ اہل بیت جن کے پاس علم الہی بھی تھا، عصمت بھی تھی، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ ہمارا چیلنج ہے عالم اسلام کو، آپ اہل بیت سے ایک گناہ ڈھونڈ کے دیکھو۔ ایک مرتبہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں معصوم ہوں، صرف دعویٰ کرتا ہوں، لیکن جب پریکٹیکلی دیکھا جائے تو وہ معصوم نہیں ہے، مجھ سے خطائیں گناہ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے معصوم ہیں، تو پریکٹیکلی ان کی زندگی میں کوئی عصمت نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ ہم دعویٰ کرتے ہیں علی اور زہرا معصوم ہیں، پریکٹیکلی بھی معصوم ہیں۔ دوسرا ہمارا چیلنج، ہم آپ کے اماموں کو استاد دکھا سکتے ہیں، آپ ہمارے 11 اماموں کا کوئی ایک استاد دکھا، کیا بات ہے، جسے اہل بیت آپ 6 امام کا استاد دکھاؤ، 5 امام کا استاد دکھاؤ، 4 امام کا استاد دکھاؤ، کہاں کس مدرسے میں پڑھے تھے؟ اور ثبوت ہے اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے، میں اسے پہچاننا چاہتا ہوں، بھائی میں امیر شام کو پہچاننا چاہتا ہوں بغیر کسی تعصب کے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت کیا ہے، مجھے جاننا ہے۔
مولوی صاحب مفتی صاحب اگر میرے پہچاننا ہے کیسے پہچاننا ہے؟ اگر کوئی نیچے بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے مجھے عارف قاسمی کو جاننا ہے تو دو ہی طریقے ہیں، آپ مجھ سے ملو، میرے ساتھ رہو، یا میری تقریر سنو، یا میری کوئی لکھی ہوئی کتاب پڑھو. ٹھیک ہے؟ اب ہمارا فاصلہ 1400 سال ہے. ہم علی کو جاننا چاہتے ہیں، ہم معاویہ بن سفیان کو جاننا چاہتے ہیں، جناب عمر کو جاننا چاہتے ہیں، جناب عمر کو جاننا، جتنے بھی اصحاب رسول تھے ہم چاہتے ہیں کہ شخصیت سے ایک آشنائی ملے، پتہ چلے کیسے تھے، رہن سہن کیسا تھا، کردار کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، برتاؤ کیسا تھا. تو دو ہی طریقے، یا ہم اس زمانے میں جائیں اور ان کے ساتھ رہیں، یہ تو ناممکن ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شخصیت کو جاننے کے لیے ہم کی تقریریں سنیں، وہ بھی نہیں ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں، ان کے اقوال کو دیکھیں. تو میری نہج البلاغہ لاتا ہوں کوئی کوئی میں اخلاق کے بارے میں اپنے تمام تر ائمہ کے اقوال لاتا ہوں کہ معصوم نے کیا فرمایا، انسان اخلاق کیسے حاصل کرے. میں بھی لاتا ہوں، تو بھی لا. معاویہ کے 4 پڑھ، یہ سمپل بات ہے، اس کے تاثر سے نہیں. آپ بتائیے کہ جناب معاویہ بن سفیان نے بتایا ہو کہ اگر انسان کو اخلاق مند ہونا ہے تو یہ کرے. آپ لائیے. اچھا، میں صبر پہ اپنے معصومین کی سینکڑوں روایات لاتا ہوں کہ انسان کو صابر کیسا ہونا چاہیے. ہاں، آپ جناب حضرت عثمان کے 40 قول لاتے ہیں. خدا سے کیسے بات کرنی ہے، میں امام حسین کی دعائیں عرفہ لاتا ہوں، میں امام سجاد کی دعائیں ابو حمزہ سماجی لاتا ہوں، میں مولا علی کی مناجات لاتا ہوں، دعائیں کمیل لاتا ہوں. آپ کی حضرت عمر کی کوئی دعا سمپل بات ہے. اس میں ہمیں دیکھنا ہے کس نبی کے جانے کے بعد کس شخص نے کتنا پریکٹیکلی لوگوں کی اصلاح کے لیے احادیث پر، فرامین پر اپنی ایک مرتبہ میں کاپی کرتا ہوں. طالب علم کا کمال دیکھیے. اچھا، جتنے بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسلم، یہ سارے کاپی ورک ہے. کاپی ورک کا مطلب کیا؟ مطلب یہ بھی ضروری ہے کہ رسول نے کیا کہا تھا. اب پھر سندیں دیکھی جاتی ہیں، صحیح ہے، قوی ہے، اس میں بہت جھوٹ بھی ہے، جھوٹی روایتیں بھی گھڑی گئی ہیں، لیکن کافی سچی بھی ہیں کہ رسول خدا نے کیا کہا تھا، مثلا طب کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، یہ سب کچھ. اسی طرح ہمارے پاس بھی ہیں کہ رسول نے کیا کہا تھا، لیکن اہل بیت کی اپنی کریٹیوٹی بھی ہے. ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ علی نے خود کیا کہا تھا، حسن نے اپنے سے کیا کہا تھا، حسین نے اپنے سے کیا کہا تھا. اپنی علمیت بھی ایک مطلب صرف کاپی ورک کرتا ہوں. کاپی ورک کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے بات کہی نہیں، آپ کی بات لکھی ہو، آپ کو چلنے کو وسیلہ بنا، میرا کون سا کمال ہے اس میں. ایک شرف یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات وہاں تک پہنچے، مجھے ثواب کرے، لیکن میرا اپنا ذہن بھی تو ہو، میری اپنی علمیت بھی تو ہو. دعائے کمیل علی کی دعا ہے، ابو حمزہ شمالی جو تھے امام کی دعا ہے. دعائے عرفہ واللہ ایک بزنس مین کو ایک دعائے کمیل، دوسری ابو زرداری، دو دعائیں پر دشیا ہو رہا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں کیوں اتنے جھنجھٹوں میں پڑتے ہو، غلط تبلیغ میں، تبرع کے کسی ایسے طریقے میں چلے جاتے، اس کے بجائے کہ ہم اسے شیعہ بنانے سے دور کر دیتے ہیں. سمپل زندہ معجزہ اہل بیت کا، زندہ معجزہ اہل بیت کی دعائیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں زندہ معجزہ ہے. اگر واقعاً کوئی حقیقت طلب اور حقیقت جو کوئی شخص ہو، آپ اسے ایک دعا کمیل دو کہ مولا علی کی ہے. اب تو علم کو بھیجنا شروع کر، علی کہاں تھے اور وہ کہاں تھے. خزانے بھرے ہوئے ہیں، 70 80 جلدیں ہمارے لوگوں کا علم پڑا ہوا ہے. تو انسان اگر کسی کو جاننا چاہتا ہے، صرف اسے سیاستدان کو پہچانا، اس کے ہم بک پڑھتے ہیں. تو ہم نے علی کو تعصب سے علی نہیں بنایا، علی کو پرکھا، علی کو دیکھا، علی کو سمجھا. علی سے بہتر کوئی ملا ہی نہیں. مجبوری تھی ہماری علی کے در پہ جانا، مجبوری تھی ہماری مولا حسین کے در، حسین کے در پہ جانا. بہتر شخصیت نہیں مل رہی، بہتر کردار نہیں مل رہا، بہتر علم نہیں مل رہا. یہاں تعصب کی بازی تو نہیں ہے. اے انسان، تجھے اپنی قبر میں جانا ہے، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی مفتی کی. اگر شعور کو بیدار کر، دونوں چیزوں کو پڑھ، فرق
ظاہراً واضح ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میری درخواست بھی آپ سے یہی ہے کہ اگر مکتب اہل بیت کو پڑھانا چاہتے ہیں طریقے بدلیے، تھوڑا اپڈیٹ ہو جائے. پرانے طریقوں پہ ہم چل رہے ہیں. تبرع کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لعنتیں بھیجیں، گالیاں دیں. کمپلیٹلی ان لوجیکل طریقہ ہے. اگر کوئی انسان کسی کی عقیدہ رکھتا ہے کہ گالیاں تو دور ہو جائے گا. لوجیکل طریقہ یہ علمی ماحول بنا، اس ماحول کو سمجھاؤ، علمی گفتگو کرو. فار ایگزامپل اپنے دوستوں کو جو ہے سنت سے ہیں، دیوبند ہیں، دہلوی بٹھا کب ایک ٹاپک ہم فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ کمیونزم کیسے بڑھا تھا. پڑھیے ان چیزوں کو، تاریخ کی اسٹڈی کریے. چائنا میں صرف ایک دن میں 20,000 اسٹڈی سرکل ہوتے تھے. 20,000 اسٹڈی سرکل کا مطلب کیا؟ 10 جماعت 15 جماعت جمع ہوتے تھے، کمیونزم پہ بات کرتے تھے کہ کمیونزم اچھا ہے، لبرلزم اچھا ہے. جتنے سسٹم آئے کون سا سسٹم اچھا ہے؟ آپ جوانوں کو بٹھائیے، ہم بات کرتے ہیں کہ رسول خدا دنیا سے چلے گئے، بہترین آپشن کیا تھا خود خلافت؟ بیسٹ آپشن کیا تھا خلافت کے لیے؟ اس پہ ڈسکشن کرو. یقیناً کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچو بغیر تعصب کے. دونوں کتابیں رکھو، تاریخ کو پڑھو، سالمی کو پڑھو، تبری کو پڑھو، تمام ترتیبوں کو پڑھو، اور واللہ حق آپ کے ساتھ ہوگا. کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ نحن ابناء الدلیل، دہلی کے چاہنے والے تجھے غصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس دلیل ہے. غصہ تو وہ کرے نا جس کے پاس دلیل ہو. اور آپ کو مارنے کی وجہ بھی یہی ہے. علمی میدان میں بھی آپ کو مار نہیں دے سکتے، عملی میدان میں بھی آپ کو مار نہیں دے سکتے. اور آج عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. عالم اسلام میں اور عالم اسلام میں اگر کوئی وقت کا بہت سے بڑا شیطان اور دجال کا ہے یا دشمن ہے، وہ اگر کسی سے ڈرتا ہے تو کس سے ڈرتا ہے؟ شیعوں سے ڈرتا ہے. مطلب کل کے مرہم کی علی سے ڈر رہے تھے اور آج کے مرہم کی علی سے ڈر رہے ہیں. آج تک اسرائیل کا تم نے بیان سنا کہے کہ میں فلاں اسلامی ملک سے ڈرتا ہوں؟ نہیں. کس سے ڈرتا ہے؟ امریکہ کس سے ڈرتا ہے؟ شیعہ کہیں بھی ہو اس سے ڈرتا ہے. کسی بھی ملک میں شیعہ وہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے شیعوں کے خون میں علوی غیرت ہے. جہاں بھی شیعہ ہو اس سے ڈرتے ہیں. ان کو پتا ہے یہ حق پہ جان دے دیتے ہیں. یہ لاشیں اٹھانے میں ڈرتے نہیں ہیں، یہ گلے کٹوانے میں ڈرتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین ہے قیامت پر، حقانیت پر، توحید پروردگار پر، امامت معصوم پر. ان کا یقین ہے. بالکل سامنے ایک منافق ہے، یہ مومن ہے جو مر مٹ جاتا ہے. منافق کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بائی دا ٹائم منافق خود کو ظاہر کرتا ہے. وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دین کا لوالا کرتا ہے. اچھا، جب ہم اینیملز میں اسٹڈی کر رہے تھے کہ حیوانات میں بھی نفاق ہے کہ نہیں، کہ کچھ حیوانوں میں ہے کچھ میں نہیں ہے. مثلا بلی میں نفاق ہے، لومڑی میں نفاق ہے. کیسے؟ وہ جب کسی شکار کو شکار کرنا چاہتی ہے تو تھوڑا اپنا بھیس بدلتی ہے، چپ چپ کے حملہ کرتی ہے. اسے یہ محسوس کرواتی ہے کہ میں تیری دوست ہوں، میں تیری دوست ہوں. قریب جا کے اس میں حملہ کرتی ہے. تو نفاق کی نشانی ہے کہ وہ پہلے دوستی کا لبادہ پہن کر آتے ہیں. ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی کنٹریز کو ڈیولپ کریں گے اور اس عقیدے کو دکھانے کے لیے کچھ کام بھی کریں گے. 4 روڈ بنا دیں گے، 4 ڈیم بنا دیں گے، 4 اچھے کام کر دیں گے، لیکن انڈر گراؤنڈ کو آپ کا نقصان کر دیں گے. تو منافق کی نشانی ہے. پہلے اسلام کا لبادہ. جاؤ گے زیارت کرنے، مدینے جاؤ گے، کعبۃ اللہ میں جاؤ گے، اسلام اسلام اسلام. لیکن آہستہ آہستہ یہ لبادہ سعودی عرب میں اترتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جو پہلے مسجدیں بنا رہے تھے ابھی جوا خانے بنا رہے ہیں. جو پہلے اللہ کا نام لے رہے تھے ابھی وہاں پہ گویا، نماز، مختلف چیزیں بن رہی. کیوں؟ کیونکہ منافق کی ایک نشانی، منافق اپنے بقا کی جنگ لڑتا ہے، مومن اللہ کے نام کی بقا کی جنگ لڑتا ہے. اپنے مولا علی کی خدمت اور مولا علی کی قربانی سمجھ میں آئے گی. یہ زندہ مثالیں آپ کے زمانے میں.
اس کو اپنی بقا چاہیے نا. بن سلمان اپنی بقا کی دیتے ہیں. شہزادے خلاف ہو گئے, سسٹم خلاف ہو گیا, اب وہ خود کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے جو امریکہ اسے کہہ رہا ہے. اب وہ جو اسلامی فیس تھا اس کو بدل گیا کہ لبرل فیس بدل جا رہا ہے. سنیما کھول رہے ہیں, جوا خانے کھول رہے ہیں, ڈانسرس کو بلایا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ وہ پابندیاں, وہ جو اسلامی قوانین کے ہٹائے جا رہے ہیں. کیوں کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے نہیں بن جاتے. لیکن آؤ ذرا کربلا کے آؤ ذرا مدینے کی اس گلی میں جہاں پہ زہرا کہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ خود کو بچا رہے ہیں. واللہ کہیں نظر آ رہا ہے وہ خود کو بچا رہے ہیں. کربلا میں نظر آ رہا ہے وہ خود کو بچا رہے ہیں. پوری زندگی لگا دی کہ دین بچ جائے, تو بچ جائے, تیرے بچے بچ جائے, تیرے ماں بہنوں کی چادریں بچ جائے, جوانوں تیری غیرت بچ جائے, حیا بچ جائے, عفت بچ جائے. پوری زندگی کی یہ عبادت صالحین کی نشانی. سوال ہے تم نے دین کے لیے کیا قربانی دی؟ قیامت کے دن آواز آئے گی وضو ابصارکم. سب سے پہلے جو شخصیت جنت میں جائے گی وہ جناب سیدنا ہے. سب سے پہلے روایت سید سنا ناقہ پہ بی بی سوار ہوگی, آواز آئے گی اے اہل محشر آنکھوں کو بند کرو. حیا سے آنکھیں بند ہو گئی. اور عجیب روایت معصوم فرمائی آواز ڈائریکٹ آواز نہیں, ڈائریکٹ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ خدا جبرائیل کے ذریعے سے پیغام بھجواتا ہے, لیکن قیامت میں جب آواز ہوگی خدا کلام کرے گا, خدا کلام کرے گا. کہ اہل محشر آنکھوں کو بند کر دو, محمد کی بیٹی ہے. خدا کہے گا کہ زہرا بتا تجھے کیا چاہیے, تیری رضا کس میں ہے؟ بندہ اگر زندگی میں اس بیوی کو راضی کر لیا تو خدا راضی ہے. کبھی فرمایا کہ جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے محمد کو راضی کیا, اور جس نے محمد کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا. یہ بے سنت شیعہ متفقہ حدیث ہے. کیا مطلب اس بیوی کی رضایت میں خدا کی رضایت ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر مسلمان صرف اس ایک حدیث و روایت اپنے مفتی سے پوچھے کہ نبی نے کہا تھا کہ میری جس سے زہرا راضی اس سے میں راضی ہوں, اس کا اپوزٹ بھی تو دیکھو نا. زہرا کس سے راضی نہیں ہے, تو اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے, یا تو ہمیں کیسے انتظار کر سکتا ہے کہ ہم ان سے راضی ہو جائیں جن سے زہرا راضی ہے کہ رسول راضی ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں, مجلس سے آ سکتا ہوں, اور وہ سیدہ کہیں میرے حسین کو راضی کریں, اور چھٹے امام کہیں کہ میرے بیٹے مہدی کو راضی کریں. آج اس بیٹے کی غربت کی رات ہے کہ جو امام زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے یہ سارے منظر دکھاتا ہے. کبھی میں حسین کا خون بھرا کرتا ہے, کبھی میں زینب کی نبی بھی جاگر ہے, کبھی میں سکینہ کے چہرے پہ زخمی مختاروں کو دیکھتا ہوں. دلوں کو مدینے اور کربلا لے جاؤ اور دعوت دو اپنے امام زمانہ کو اپنی میں چلو. وعلى
امام زمانہ کے سلام آج میرے مولا کے مظاہر سنو میرے مولا کی کن باتوں پر زیارت ناہیا نو ہے امام زمانہ ہے فرمایا میرا سلام ہو خوش ہوٹوں جن پہ ظالم چھڑی بلال مدینے آیا سیدہ کو سلام کرنے آیا
جب دروازے پہ پہنچا کیا دیکھا در پہ آگ لگی ہے دروازے پہ دستک دی فضا باہر آ گئی فضا خیریت تو ہے یہ دروازے پہ چلنے کے نشان کیسے فضا بتائے تو کیسے بتائے بلال یاد ہے جب تو غلام تھا فضا مجھے جواب دے دے کیا پوچھ رہا ہوں تم کیا کہہ رہی ہو بلال بتا یاد ہے تو غلام تھا حافظ بلال ظالموں نے تیرے ہاتھوں کو باندھا بلال یاد ہے حافظہ بلال تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا حافظہ مجھے یاد ہے بلال تیری پسلیاں ٹوٹی تھے تو پسلیوں کا ٹوٹنا جانتا ہے حافظہ مجھے یاد ہے بلال بس اتنا کہو او زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئے
ہمارے مولانا امام زمانہ میں ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آباء انسان شریف جب تک موت نہ دینا، جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہ کر لیں۔ پروردگار ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، پروردگار قیامت میں جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ کئی مومنین نے تمام سے دعا کر خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ دعائے صحت ہے سید اجتبیٰ حسین صبا شہزاد حاجی صاحب افسار عامر اور جتنے بھی حاضرین کے بیمار خدا نے حق سیدہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ماتم حسین